مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ہے سب سے پہلے تو سلسلے میں سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور اس کے سیگمنٹ قرآن سے روحانی علاج۔ آج جو وظیفہ بتانا ہے قرآن پاک سے، جو قرآن پاک کی ایک آیت، مخصوص آیت ہے، وہ ایک خاص مسئلے کے حل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں، آدمی کو، انسان کو بہت سارے امراض کا سامنا ہوتا ہے۔ کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو کسی کو نزلہ کھانسی ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، کسی کو یرقان ہو جاتا ہے تو کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، تو کسی کی شوگر بڑھ جاتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو کسی کا لو ہو جاتا ہے، کسی کو جسمانی حوالے سے کمزوری کا سامنا ہوتا ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہے، تو کسی کو دل کے اللہ نہ کرے وال بند ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ اس طرح کے معاملات یہ رہتے ہیں۔ اسی طرح ان امراض میں سے ایک بیماری ہے جسے کہتے ہیں ہم خارش۔ خارش بڑی آزمائش کن اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے، بڑا تکلیف میں ہوتا ہے، بڑا بے چین ہو جاتا ہے جسے خارش ہوتی ہے۔ اب بچوں کو بھی خارش ہو جاتی ہے، بڑوں کو بھی خارش ہو جاتی ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی خارش کا مرض لگ جاتا ہے، اسلامی بہنوں کو بھی خارش کا مرض لگ جاتا ہے۔ تو آج جو وظیفہ آپ کو بتانا ہے وہ ہے خارش سے حفاظت کا روحانی علاج۔ اگر کسی کو خارش ہو چکی ہو تو کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ اگر وہ وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے تو خارش ختم ہو جائے گی، خارش جاتی رہے گی۔ خارش کے بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ناظرین، کسی کو تر خارش ہوتی ہے، کسی کو خشک خارش ہوتی ہے، اور جب خارش ہوتی ہے کسی کو کھجلی ہوتی ہے تو بعض اوقات اتنا کھجاتا ہے، اتنی خارش کرتا ہے، اتنی خارش کرتا ہے، تو بعض اوقات وہ جلد کی جو کھال ہوتی ہے نا جسم کی، وہ بھی ادھڑنے لگ جاتی ہے، نکلنے لگ جاتی ہے، اور وقتی طور پر تو کھجانے سے سکون مل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد بڑی تکلیف، اور پھر بعض اوقات اس میں سے مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال خارش سے حفاظت کے خاص وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ واقعہ سنیے، ایک شخص تھا، اسے خارش ہو گئی، بڑا اس نے علاج کروایا، بڑی تدبیریں اس نے اختیار کی، لیکن بظاہر اسے کوئی فرق حاصل نہیں ہوا، کوئی اسے فرق نظر نہیں آیا۔ اس شخص نے حجاز مقدس جانے والے ایک قافلے کے ساتھ سفر اختیار کیا، مگر دوران سفر ہی چونکہ اسے اتنی آزمائش ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ سفر پورا نہ کر سکا، اور دوران سفر ہی اس نے کوفے میں قیام کیا، وہیں پر وہ رک گیا، کیونکہ تکلیف کی شدت زیادہ تھی، خارش اسے بہت زیادہ تھی، تو سفر پورا نہ کر سکا۔ اور کوفہ شریف میں امیر المؤمنین، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مزار فائز الانوار پر مقیم ہو گیا، وہیں اس نے اقامت اختیار کر لی، وہ رک گیا وہاں پر۔ رات جب وہ سویا تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور اس نے خواب میں اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت کی۔ تو جیسے اس نے خواب میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت کی، تو اس نے تڑپ کر اپنی بیماری کی فریاد کی کہ حضور، اس طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوں، خارش کا مرض مجھے لگ گیا ہے، بڑی آزمائش ہے، کرم کیجیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اب یہ نوٹ کیجئے گا، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اچھا، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آیت کریمہ پڑھی،
اچھا، اب وہ جو شخص تھا نا جسے خارش کا مرض تھا، بڑا پریشان تھا، جب وہ صبح بیدار ہو کر اٹھا تو اس شخص کی خارش کی بیماری اس کی ختم ہو گئی تھی، اور وہ الحمدللہ عز و جل مکمل شفا یاب ہو چکا تھا، مکمل صحت یاب ہو چکا تھا، اس کی ساری خارش کی بیماری ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ آیت مبارکہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے، جسے خارش ہو جائے نا تو وہ یہ آیت مبارکہ یہ آپ کے سامنے بھی ہے، تو یہ نوٹ کر لیں، زبانی یاد کر لیں اس کو، اور صحیح قواعد مخارج تلفظ کی درستی کے ساتھ اب اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر، خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پہ دم کر کے پیے، خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا یہی آیت مبارکہ پڑھ کر خارش کے مریض پر دم کرے، جسم کے جس حصے پر خارش ہے تو اس حصے پر بھی دم کرے، اللہ نہ کرے اگر پورے جسم پر خارش ہے تو پورے جسم پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، خارش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ یہ کریں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی قول سلسلے میں شامل کرنے کا، آپ کی قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلائیے گا۔ میں بہت پریشان ہوں، 6 مہینے ہو گئے، کام میرا جہاں بھی بات ہوتی ہے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور ایک آدھ دن کام لگتا ہے پھر پریشان رہتا ہوں۔ اب آپ بتائیں استخارہ کر کے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے۔ میرا نام اکبر ہے، والدہ کا نام حمیدہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اکبر بھائی ہمت رکھیں، کوشش اپنی جاری رکھیے گا، دیکھیں ورنہ ہوتا کیا ہے، بندہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، حوصلے پست کر لیتا ہے، اور سوچ کر اور طبیعت ہلکان ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں، کوشش جاری رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجیے گا، باقی ابھی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا سلسلے میں آپ بھی۔ جی نیکسٹ کال۔ جی امجد، یہ پریشانی رہتی ہے بہت زیادہ ہر وقت، اور غربت میں بالکل ڈوب گیا ہوں۔ غربت، پریشانی، اللہ پاک آسانی فرمائے، یہی تو آزمائشوں کا حصہ ہے بھائی، زندگی میں یہ آزمائشیں ہیں، اور ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور اللہ پاک کا ہر دم، ہر لمحہ، ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، باقی آپ کو انشاءاللہ الکریم ابھی وظیفہ بتاتے ہیں کہ یہ آزمائش، یہ پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ممتاز ہے، اور ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کے لیے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ بھائی میرا نام شراز اور میری والدہ کا نام پروین ہے، تو میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، کبھی کام ملتا ہے کبھی کام نہیں ملتا، کاروبار کے لیے بہت پریشانی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ شراز بھائی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، کوشش اپنی جاری رکھیں، وقت پورا دیں، اور جو ظاہری معاملات ہیں ان کو بھی دیکھتے رہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ باقی آپ کا استخارے کا وقت ہوا ہے، استخارے ناظرین آپ کے کیے جائیں گے۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو آج بتائیں گے دینی امتحان اور اپنے وطن اور بیرون ملک میں جائز ملازمت کے حصول میں کامیابی کا روحانی علاج۔ جی ہاں بالکل، آپ نے اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ انٹرویو اور دینی امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو درس نظامی کر رہے ہوں، عالم کورس کر رہے ہوں، ناظرہ پڑھ رہے ہوں، یا قرآن پاک حفظ کر رہے ہوں، ان کے امتحان کے لیے بہت پیارا روحانی علاج ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم کامیابی حاصل ہوگی۔ روحانی علاج کیا ہے؟ آپ نے 5 نمازوں کے بعد آپ نے 16 مرتبہ سورہ اخلاص، ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے امتحان میں، انٹرویو میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ایک دفعہ پھر روحانی علاج سن لیجئے۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو عالم کورس کر رہے ہوں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہوں، یا اپنے وطن یا بیرون ملک میں جائز ملازمت کے حصول کے لیے انٹرویو دینا چاہتے ہوں، تو یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، 5 نمازوں کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ اخلاص 16 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد امتحان میں، انٹرویو میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی حاصل
ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح کا بھی معاملہ بعض اوقات زندگی میں پیش آ جاتا ہے کہ امتحانات دینے پڑ جاتے ہیں، تو دینی امتحان میں کامیابی کا بھی یہ وظیفہ ہے۔ دنیاوی امتحانات میں تو کامیابی کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسباق کی تیاری کرتا ہے، پورا سال محنت کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک امتحان اور بھی ہے جو عن قریب آنا ہے، اور وہ ہے قبر کا امتحان، اور وہ ہے قیامت کا امتحان۔ تو یہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، اس کی ہماری کیا تیاری ہے، اس کے لیے ہماری کیا کوششیں ہیں، کیا ہماری پیش رفت ہے، نیک اعمال ہم کتنے کرتے ہیں، تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اچھی صحبت اختیار کیجئے گا۔ آخرت کی تیاری، قبر و آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، قبر و آخرت کے امتحانات میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اچھی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، الحمدللہ عز و جل قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، اکبر نام آپ نے بتایا تھا کہ کافی میں پریشان ہوں، کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جاب کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اکبر بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ ہیں آزمائشیں ہوتی ہیں بعض اوقات، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ روزگار کے حوالے سے، معاشی حوالے سے پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یا لطیف 100 مرتبہ آپ پڑھا کریں، روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا لطیف پڑھیں۔ جب آپ 100 مرتبہ یا لطیف پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ پڑھیں، پڑھنے سے رزق میں آپ کی برکتی ہو جائیں گی، آپ کی روزی میں کشادگی ہو جائے گی، وسعت پیدا ہو جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ یا لطیف، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ پڑھیں۔ اور رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے نمازوں کی پابندی، وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے امجد، آپ نے نام بتایا کہ گھر میں کافی غربت، پریشانیاں، کافی گھر کے حالات ڈسٹرب ہیں۔ دیکھیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر گھر کے چاہتے ہیں کہ گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، غربت دور ہو جائے، تو ایک وظیفہ ہے، یہ 1 ہفتے کا عمل ہے، 7 دن کا یہ عمل ہے۔ آپ بلا ناغہ یہ 7 دن تک یہ عمل کریں، اور پھر آپ اس کے حیرت انگیز فوائد دیکھیے گا، حیرت انگیز اس کے نتائج آپ کے انشاءاللہ الکریم سامنے آئیں گے، بہت گھر کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے الحمدللہ۔ یہ پڑھیں، بہت مجرب یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ 4 اسماء الحسنی ہیں، اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ یہ 7 دن تک 112 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ دیکھیں گھر سے غربت دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تنگی کے معاملات تنگیاں وہ دور ہو جائیں گی، یعنی یوں سمجھیے کہ پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جائے گی، تنگ دستی یہ خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی، اور مشکلات یہ آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی الحمدللہ عز و جل۔ ہوتا ہے بعض اوقات گھر کے افراد بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی بچے بیمار ہیں، تو کبھی بھائی بیمار ہیں، تو کبھی والدین بیمار ہیں، تو یوں بھی بعض اوقات بیماریوں کا سلسلہ رہتا ہے گھروں کے اندر، ایک ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے تو تیسرا بیمار ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ مسائل بیماریوں کی صورت میں بھی آتے ہیں، تو آپ یہی وظیفہ پڑھیں 7 دن تک۔ آپ چاہتے ہیں گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں 7 دن تک، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسی برکتیں ملیں گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے شہراز نام آپ نے بتایا تھا کہ میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، کبھی کام چلتا ہے، کبھی نہیں چلتا، کبھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کافی پریشانی کا آپ نے بتایا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں آپ کا شہراز بھائی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ کو بھی دیگر ناظرین کو بھی عرض کروں کہ بعض اوقات رکاوٹیں جو آتی ہیں نا، یہ کام کا حصہ بھی ہوتی ہیں، اچھا بھی تو ہوتا ہے نا، بعض اوقات کبھی رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں، ہمت نہ ہاریں، کوشش جاری رکھیں، محنت کریں، محنت میں عظمت ہے، کامیابی، کوشش جو ہے نا، کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کی چابی ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمت نہ ہاریں، آگے بڑھتے رہیں، بس بڑھتے رہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ استخاروں کے حوالے سے بھی 2 میسج میں نے شامل
کروں گا، استخارے کر دیے گئے. یہ ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام ضیاء امجد ہے، میری والدہ کا نام نسیم بیگم ہے، نیو کمپنی رجسٹر کروانی ہے، کام کا آغاز کرنا ہے، استخارہ کر دے کہ ابھی جہاں سے شروع کرنی ہے اس میں بہتری ہے یا نہیں. تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. یہ ہمارے اس کے بعد وارث بھائی بھی تھے، آپ نے اپنی بیماریوں کے حوالے سے کہا تھا. نواز بھائی نے میسج کیا ہے، نام محمد وارث ہے، والدہ کا نام رافیہ ہے، اور آپ نے کہا کہ پورے جسم میں درد ہے، بخار رہتا ہے، کمزوری ہو گئی ہے. تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا محمد وارث کا، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اب جو آپ نے کہا نا جسمانی کمزوری ہو گئی ہے، تو اس کے لیے سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی. آئیے ناظرین مزید آپ کے کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے گا کال. گھر والوں کا استخارہ کروانا تھا کہ وہ مغرب کے بعد ان کی طبیعت بالکل خراب ہو جاتی ہے، اس حوالے سے پتہ کرنا تھا کیا مسئلہ ہے. آمنہ بی بی، والدہ کا نام ہے بلقیس بی بی. اچھا، خاص مغرب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت طبیعت بگڑتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. باقی استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کرنے کے بعد پھر آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. کراچی سے عمران عرض کر رہا ہوں. میری ایک بھابھی ہیں، ان کا نام ہے شاہدہ، ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ. جب بھی گھر سے باہر چلے جائیں واپس آتی ہیں تو ان کے آدھے سر میں درد ہوتا ہے، اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ پین کلر لگوانا پڑ جاتا ہے بعض اوقات، اور درد کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو ان کا کوئی استخارہ بھی کر دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں. جی عمران بھائی ماشاء اللہ آپ نے کال کی، استخارہ کرتے ہیں. شاہدہ نام آپ نے بتایا نا، استخارہ کرنے کے بعد پھر وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. بھتیجی ہے میری، 2 سال کی ہے، کا نام سر زینب ہے، والدہ کا نام سر اقصیٰ. یہ 1-2 نام لیتی ہے، بولتی نہیں ہے، 2.5 سال کی ہو گئی ہے. اچھا بولتے نہیں ہیں، صحیح. ابھی اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. جی میرا نام سید محسن اثر ہے اور والدہ کا نام فردوس ہے. میں نے استخارہ کروانا تھا تو بیمار رہتا ہوں کے لیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. محسن بھائی ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا، اب انشاءاللہ الکریم استخارے آپ کے کیے جائیں گے. دیکھیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شریر جنات یہ تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، حاوی ہو جاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اب اگر کسی کو جنات تنگ کرتے ہوں، کسی پر جنات کے اثرات ہوں، تو کیا احتیاطیں کرنی ہیں، کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیا روحانی علاج کروانا ہے. آئیے اس حوالے سے خاص پیکیج شاندار کلپ ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا، وہ دیکھتے ہیں. جی جنات سے بچنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. سوتے وقت آیت الکرسی کی پابندی کی جائے، اور اپنے شجرے میں اوراد و وظائف کی پابندی کریں گے نا. ان میں کئی وظائف ایسے ہیں کہ جو مطلب حفاظت کے، تو جو بھی حفاظت کے وظائف ہوتے ہیں تو ان میں حفاظت ہوتی ہے. چاہے جن سے شر پہنچے یا انسان سے شر پہنچنا ہو تو اس سے انشاءاللہ رکاوٹ بنے گا. البتہ یہ کہ پابندی سے اوراد و وظائف پڑھنے چاہیے. سوتے وقت حصار پڑھیں، ہاتھ پھیلا کر اس طرح، یہ حدیث پاک کا حصار ہے. حفاظت ہر چیز سے، ہر بلا سے، آفت سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی. جو مولک چیزیں ہیں، ہلاک کرنے والی، برباد کرنے والی چیزیں، وہ یوں مطلب ہاتھ پھیلا کر سورۃ اخلاص، فلق اور ناس، یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہے. پھر دم کریں دونوں ہاتھوں پر اور یوں آگے سے لے کر اگلے حصے پر پھیریں بدن کے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے. پھر یہ کہ اس طرح سائیڈوں پر، تو پیچھے، جہاں جہاں ہاتھ پہنچے مطلب وہاں مطلب یہ کریں. اسی طرح 3 مرتبہ سوتے وقت یہ پابندی اس کی کریں. اللہ نے چاہ تو بلا دور رہے گی آپ سے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں اور استخاروں کو کہا تھا، الحمدللہ عز و جل استخارے کر دیے گئے ہیں۔ جوابات نوٹ فرما لیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ مغرب کے وقت ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور طبیعت ان کی بگڑ جاتی ہے، تو ان کا استخارہ کیجیے۔ آمنہ نام آپ نے بتایا تھا، دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ گھبرائے نہیں، بعض اوقات لفظی اثرات سن کر جو ہے نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب تو بڑا معاملہ ہو گیا۔ تو بہرحال گھبرائے نہیں، ہر چیز کا الحمدللہ عز و جل علاج ہوتا ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ یہاں وظیفہ پڑھا، اللہ کی رحمت سے آپ کو شفا حاصل ہوگی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وقتی طور پر آزمائش آپ کے ساتھ۔ آمنہ نام آپ نے بتایا تھا وائف کا، تو اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کہنا گھر والوں کو کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں، پڑھ کر آپ سو جائیں۔ صحیح ہے، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پڑھ کر دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 21 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ اثرات وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ مزید میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ اس کی کاٹ کا عمل بھی کروائیں۔ یہ ہمارے محمد عمران بھائی تھے، آپ نے بھابھی کے حوالے سے کہا تھا کہ گھر سے جب یہ جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں تو واپسی آنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور اتنا شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے کہ آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرست دے۔ ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے بالکل، نظر بد کی وجہ سے بھی طبیعت اور سر بھاری بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، سر میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی۔ نظر بد کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، تو نظر وغیرہ بھی اتروائیں۔ ایک خاص وظیفہ ہے نظر بد سے حفاظت کا، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو آپ کے گھر والے جب کہیں جانا ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے یہ چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا، انشاءاللہ الکریم نظر بد سے حفاظت رہے گی اور طبیعت خراب نہیں ہوگی۔ میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بسوں سے کاٹ کا عمل بھی کروائیں، اور یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے بھی ہے اسکرین پر، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ جب بھی کہیں جانا، بعض اوقات ہوتا ہے دعوتوں میں جانا ہوتا ہے، کسی تقریب میں جانا پڑ جاتا ہے، اب چونکہ ایک تعداد ہوتی ہے تقریب میں، کسی دعوت وغیرہ میں نظریں لگ جاتی ہیں، اور پھر واپس جب گھر آتے ہیں تو طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم دکھنا شروع ہو جاتا ہے، کندھے بھاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، آنکھوں پہ بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری نظر بد کی علامتوں میں سے یہ علامات ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم طبیعت خراب نہیں ہوگی۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بھتیجی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بولتی نہیں ہے، زینب نام ہے۔ جو بچے نہیں بولتے، یعنی عمر ایک ہوتی ہے نا، ابھی 2 سال کا بچہ ہے اور 3 سال کی عمر ہے بچے کی، بولنے میں تھوڑی سی ہکلاہٹ سی ہوتی ہے، صاف الفاظ نہیں ادا کر پاتے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر بچہ بولنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، نہ بولتا ہو، تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیات نماز فجر کے بعد، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 25 سے لے کر 28 تک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 4 آیات ہیں، یہ نماز فجر کے بعد یہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم بچی بولنا شروع کر دے گی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، سید محسن نام بتایا تھا کہ بیمار رہتے ہیں۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے۔ آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز، یہ ناظرین کے بھی کافی سارے میسیجز ہیں، کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں۔
یہ محمد احمد رضا ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ منگنی کو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ابھی تک شادی نہیں ہو رہی، استخارہ کیجئے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا تو قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ عاصمہ بی بی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 18 ماہ ہو چکے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہوئی، استخارہ کر دیجئے۔ تو آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ حصول اولاد کا ایک خاص وظیفہ جمعہ کے دن کیا جاتا ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں، 10 مرتبہ یا باریعو، یا باریعو، یا باریعو، جو کوئی جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باریعو پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نیک حاجت پوری ہو جانے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی۔ سر میرا کیس چل رہا ہے 2 سال سے، اور جہیز کے سامان کا، تو فیصلہ نہیں ہو رہا، فائنل نہیں ہو پا رہا، کچھ وظیفہ بتا دیں کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ آپ اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ناجائز مقدمات میں گر گیا ہو، کوئی کسی کیس وغیرہ میں گر گیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 654 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھے، فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ تو جنہوں نے میسج کیا ہے تو آپ اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ میرے بیٹے کو اکثر بخار رہتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 13 ہے، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ یہ آیت مبارکہ نوٹ کر لیں، یہ جب بھی اللہ نہ کرے کسی کو بخار ہو یا گھر میں کسی کو بخار ہو تو یہ پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، سسرال والے خود سامان واپس کر دیں تو اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں۔ تو گھریلو معاملات اللہ نہ کرے کسی کے خراب ہو چکے ہوں تو یہ ابھی میں نے عرض کیا تھا وظیفہ 654 مرتبہ یہ پڑھیں آپ، یا ذوالجلال والاکرام 654 مرتبہ، اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوگا، کامیاب ہو جائیں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی نام جو ہے کوثر پروین ہے والدہ کا نام، اور میرا نام آصف علی صدیق۔ سالوں سے وہ بیمار رہتا ہوں، تو مجھے اپنا جو ہے معاملات کا پتہ کرنا ہے کہ بد اثرات ہیں کیا ہے، یا کسی نے کچھ ایسا کچھ عمل کروایا ہوا ہے، کچھ آتا نہیں ہے لیکن یہ بیمار رہتا ہوں۔ صحیح ہے انشاءاللہ الکریم، ابھی استخارہ کرتے ہیں آصف بھائی، ابھی آپ کا جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میری سسٹر ہے کرن نام ہے، والدہ کا نام عابدہ ہے، مطلب یہ بیماری میں مبتلا ہیں اور تھوڑا ذہنی فطور میں مبتلا ہیں۔ ابھی اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام نیاز ہے اور میں سکر سے بات کر رہا ہوں۔ میری امی کا نام زاہدہ۔ میرا روزگار کا مسئلہ ہے، روزگار نہیں ملتا مجھے۔ جی نیاز بھائی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں استخارہ کر کے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا جاوید نام ہے اور والدہ کا نام شناز احمد ہے۔ استخارہ کروانا ہے، درد رہتا ہے سیدھے پاؤں میں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میں نے اپنے وائف کا استخارہ کرانا ہے۔ وائف میری کا نام یاسمین ہے، ان کی والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے، اور 3 سال ہو گیا ہماری شادی کو، تو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس سلسلے میں نے استخارہ کرانا ہے۔ صحیح، استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین ہم آپ کے استخارے کریں گے، آئیے آپ کو کچھ تاثرات اور مدنی بہاریں بھی الحمدللہ عز و جل موجود ہیں۔ آج ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ دنیا بھر میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی تعویذات کی برکت سے، اوراد و وظائف کی برکت سے الحمدللہ عز و جل کیسے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کیسے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ آئیے تاثرات کچھ دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی انشاءاللہ الکریم مدنی بہار بھی آپ کو دکھائیں گے۔ جی چلائیے گا۔ میرے ساتھ کچھ مسئلے مسائل تھے، میں کئی عرصے سے میں ان کے پاس آتا چلا ہوں، اور ماشاءاللہ جب آتا ہوں میں یہاں سے صحتیاب ہو کے جاتا ہوں۔ گھر میں کچھ پریشانی ہے، کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ان کے پاس بالکل ٹھیک ہو کے جاتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پہنچے ہیں گلستان جوہر بلاک 15 میں جامعہ مسجد عثمان غنی۔ اس جامعہ مسجد عثمان غنی میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے تعویذات عطاریہ کا بستہ۔ اس تعویذات عطاریہ کے بستے پر
آنے والے مسلمانوں کو بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات۔ سید منہاج شاہ، محمد تنویر، محمد کمال عباسی۔ بھائی کے ساتھ آئے ہیں، بھائی کی بہت طبیعت تھوڑی نازک۔ کیا ہو گیا بھائی کو؟ اشارہ کروانا تھا، وہی بھائی سے کروا لی استخارہ؟ جی، طبیعت خراب رہتی تھی، مطلب استخارہ وغیرہ نکلوایا تھا گھر میں، ویسے اثرات وغیرہ کے سلسلہ ہوتا تھا۔ ابھی بھی جنات اور اثرات کی اس میں لیا تھا۔ میرے والد کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی کافی ٹائم سے، تقریباً 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا۔ ہوا کیا ان کو؟ وہ بیسیکلی بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان میں ایسی چینجز آئیں جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور مطلب ایسی باتیں جو ہم نارمل زندگی میں نہیں کرتے، تو کافی علاج کرائے، کافی لوگوں کو دکھایا، لیکن ہمیں کسی نے یہ بتایا کہ یہاں پہ ایک دفعہ آپ آئیں اور ایک دفعہ جو ہے نا ان کو یہاں پہ علاج کرا کے دکھائیں۔ تو الحمدللہ ابھی 3 سے 4 دن ہوئے ہیں، لیکن 3 سے 4 دنوں میں ان کو بہت فائدہ ہوا۔ جنید بھائی، ان کے والد صاحب خود ڈاکٹر ہیں، اور اس کی حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ والد صاحب کے ساتھ پرابلم تھی 2 سال سے، الحمدللہ روحانی علاج کروایا، فائدہ ہوا۔ تو ہر قسم کے مرض سے نجات کا کوئی روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیجیے۔ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہنے کا، ہر قسم کے امراض سے محفوظ رہنے کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کا نام ہی سورۃ الشفا ہے، اس کا ایک نام سورۃ الشافیہ بھی ہے کہ یہ سورہ شفا دینے والی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر کیسا ہی مرض کیوں نہ ہونا، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، آپ پانی پہ دم کر کے بھی پی لیا کریں، ہے ہی شفا اس میں الحمدللہ سب۔ ہر قسم کی بیماری سے حفاظت کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلام یا سلام یا سلام، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ درود شفا امراض آپ پڑھ لیا کریں، کہ بلکہ درود شفا امراض کی تو ایک برکت یہ بھی ہے کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر بیماری میں مفید ہے، ہر بیماری میں مفید ہے الحمدللہ۔ مدنی پنسورہ میں بھی یہ درود شفا امراض لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یہ پڑھ کر مریض پہ دم کر دیں، مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں، مریض خود پی لے، تو ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں باذن اللہ۔ موت کے سوا ہر بیماری میں الحمدللہ وجل درود پاک کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے آصف علی صدیقی نام آپ نے بتایا تھا، والدہ کا نام کوثر پروین کے، بیمار رہتے ہیں، آپ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ کرن نام ہے، اور یہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں، بیماری بھی ہے، ذہنی طور پر بھی یہ پریشان ہیں۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ، عملیات، اثرات وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، دماغی امراض سے محفوظ رہنے کا ایک خاص وظیفہ ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، سنیے۔ پہلے تو 60 مرتبہ لا حول شریف، پھر اس کے بعد آیت الکرسی، صحیح ہے، لا حول شریف 60 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آخری تینوں یہ صورتیں، یہ اب تمام صورت چیزیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس شخص کو پلائیں کہ جو دماغی طور پر کمزور ہے یا ذہنی طور پر کمزور ہے، آپ اس کو پلائیں، الحمدللہ سے وجل دماغی امراض دور ہو جائیں گے۔ نیاز احمد بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بے روزگاری کا معاملہ ہے تو استخارہ کیجیے، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، تو حصول روزگار کے لیے آپ ایک کام کیجیے گا، یا مسبب الاسباب، نماز عشاء کے بعد 500 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ یہ ہمارے جاوید بھائی تھے، آپ نے کہا کہ میرے سیدھے پاؤں میں درد رہتا ہے، تو یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھا کریں۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، یاسمین نام بتایا تھا کہ 3 سال ہو چکے ہیں شادی کو، بے اولاد ہیں، تو استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اور اللہ پاک بہتر فرمائیں۔ اس کا ایک وظیفہ ہے حصول اولاد کے لیے، 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ 10 مرتبہ یا باری آپ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک نیک بیٹا عطا کرے گا۔ دوسرا وظیفہ ہے دعائے ابراہیم، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے، قرآنی دعا ہے،
آپ یہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ پڑھا کریں دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ اب یہی وظیفہ جو عرض کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیجیے گا، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پیٹ میرا بہت زیادہ خراب رہتا ہے، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے۔ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا، بھائی نے بیرون ملک جانا ہے، ویزا نہیں آ رہا ان کا اور جانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ ویزا بھی ان کا جلد آ جائے۔ تو اس کے لیے 100 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، مگر یاد رہے کہ دوران وظیفہ بات چیت بالکل نہیں کرنی، بغیر بات چیت کی اس وظیفے کو پورا کیجئے گا، پھر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا، ویزا آ جائے گا۔ میں اکثر بیمار رہتی ہوں، السر کی بھی مریض ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ پیٹ میں بعض اوقات السر ہو جاتا ہے نا، تو نوٹ کیجئے گا۔ اسی طرح دیکھیں بعض اوقات پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، السر ہو جاتا ہے، کسی کو پیٹ کے دیگر امراض بھی لگ جاتے ہیں، تو یہ آیت مبارکہ نوٹ کر لیں آپ۔ جب بھی آپ پانی پیئے نا، یہ آیت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ پیٹ کے تمام مریضوں کے لیے وظیفہ ہے، وہ کیا؟ سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت مبارکہ 1 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ صحیح، پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47۔ یہ پڑھ کر پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف تو پڑھتے ہی ہیں، بسم اللہ شریف پڑھی، آیت پڑھ لیں، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کیا، آپ نے پی لیا۔ جب بھی آپ پانی پئیں، دوائیاں کھاتے ہیں پانی سے کھاتے ہیں، آپ جب پانی پئیں تو دم کر کے آپ پی لیا کریں، پیٹ کی تمام بیماریاں الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، جو وظائف، جو روحانی علاج، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ فائدہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں دل برداشتہ نہ ہو، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں اور یہ ذہن بنائیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرما دے، یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، یا اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ پاک گھروں میں، اسپتالوں میں جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو موذی امراض میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، اللہ پاک ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا، گھریلو مسائل کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، یا اللہ تو ہی ڈوبتوں کو بچانے والا ہے، یا ارحم الراحمین سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ جو مسلمان جادو، جنات، اسرار، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری
قدم پر معاونت فرما.